مجلس کے امیدوار جناب عبدالشیخ صاحب، سورت ایسٹ کے مجلس کے امیدوار وسیم قریشی صاحب، دانی نیمڑا کے مجلس کے امیدوار ہماری بہن کوشیکا پرمار صاحبہ، ڈائس پر موجود پورے ایم پارٹی کے کونسلرز، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داران، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ آپ تمام لوگ اتنی بڑی تعداد میں باپو نگر ویدھان سبھا میں مجلس کے اس ریلی میں شرکت کی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجلس سے اپنی بے لوث محبت کا اظہار اس جلسے کو، اس ریلی کو کامیاب کر کے آپ کی موجودگی سے دیا، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو محبت اور جو جذبے کا اظہار آج آپ یہاں پر کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ویدھان سبھا کے چناؤ میں باپو نگر میں آپ ایک نئی تاریخ کو لکھیں گے اپنے اتحاد سے، اپنی محبت سے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نہ صرف اپنے دعاؤں سے، اپنی محبتوں سے شبو بھائی کو نوازیں گے، بلکہ آپ لوگ متحدہ طور پر باپو نگر ویدھان سبھا کی ترقی کے لیے، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے امن کو اور محفوظ کرنے کے لیے باپو نگر ویدھان سبھا کے تمام رائے دہندے، تمام یہاں پر بسنے والے لوگ اپنا ایک ایک ووٹ سے یہاں پہ شبو بھائی کو ووٹ دے کر اپنا نیا ودھائک اور نیا ایم ایل اے بنائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین، میں نے پہلے بھی کہا اور پھر کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو مجلس پر الزام لگاتے ہیں۔ مجلس کسی مذہب کے خلاف تھی، نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجلس کا ایک ہی پیغام ہے کہ ہم بھارت کی راجنیتی میں اپنا حصہ چاہتے ہیں۔ ہم بھارت کی راجنیتی میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب تک کمزوروں کو، مظلوموں کو، غریبوں کو، دلتوں کو، آدیواسیوں کو اور السنکھیک سماج کے مسلمانوں کو ان کا جائز مقام نہیں ملے گا، ہم اپنے آپ کو جواب نہیں دے سکتے، نہ ہم سے انصاف ہوگا، نہ ہم جس علاقے میں اور بستیوں میں رہتی ہیں اس کا وکاس ہوگا یا ڈیولپمنٹ ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے میری اس بات کو، جو سماج اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، جو سماج یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے انصاف نہیں کیا جا رہا ہے، مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو سماج یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو وکاس سے دور رکھ دیا گیا، جو سماج یہ سمجھتا ہے کہ مجھے عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، تو میں آپ سے صرف یہی بتانے آیا ہوں، صرف اپنی زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک آپ اٹھ کر اپنے آپ سے ناانصافی کرنے والوں سے آپ ان کو روکیں گے نہیں۔ انصاف اسی وقت ہوگا ہمارے وطن عزیز بھارت میں جب آپ ایک سیاسی طاقت بنیں گے، جب آپ اپنے ووٹ سے اپنے پارٹی کے نمائندوں کو کامیاب کریں گے۔ جب تک آپ کے پاس آپ کی سیاسی قیادت نہیں ہوگی، لیڈرشپ نہیں ہوگی، آپ صرف چیخیں مارتے رہیں گے کہ مجھ سے انصاف نہیں ہو رہا ہے، مجھے اپنا حق نہیں مل رہا ہے۔ تو میں باپو نگر کے رہنے والوں کو پیغام دینے آیا ہوں
کہ آج مجلس آپ کے درمیان میں ہے. کل تک آپ سے یہاں کے رہنے والوں کو ڈرا کر ووٹ حاصل کیا جاتا تھا. آج مجلس آپ کو یہ پیغام دینے آئی ہے کہ آپ ڈر کی بنیاد پر شبو بھائی کو ووٹ مت دیجئے، بلکہ آپ ایک امید کی بنیاد پر شبو بھائی کو اپنے ووٹ دے کر کامیاب کریے. میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ خوف کی بنیاد پر آپ مجلس کا ساتھ مت دیجئے، مجبوری کی بنیاد پر آپ مجلس کا ساتھ مت دیجئے، بلکہ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی گجرات کی راجنیتی میں مجلس ایک نئی تاریخ رقم کرے گی. اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں اور آپ کو یہ امید دلا رہا ہوں کہ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ہم کسی سے خوف کھانے والے ہیں. ہم گجرات کی راجنیتی میں اپنا حصہ چاہتے ہیں. میں حصے کی جب بات کر رہا ہوں، میں کوئی آسمان سے چاند اور تارے توڑ کر لانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چاند کی مٹھی لا کر میرے قدموں میں رکھ دو. میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ جب سب کا وکاس ہو سکتا ہے تو میری بستی کا بھی وکاس ہوگا. جب سب کے پاس صاف پینے کا پانی آئے گا تو باپو نگر کے رہنے والوں کو بھی صاف پینے کا پانی ملنا چاہیے. اگر دوسرے محلوں میں دوسری جگہ پر اگر اس گورنمنٹ کے سکول بنتے ہیں تو میری کوشش یہی ہوگی کہ باپو نگر میں بھی سکول بنے. اگر دوسرے ودھان سبھاؤں میں کمیونٹی ہال بنتا ہے تو باپو نگر میں کمیونٹی ہال کیوں نہیں بنتا؟ اگر دوسرے ودھان سبھا میں اگر کسی کی دکان کو توڑا جاتا ہے، جیسا باپو نگر میں حسرت موہانی روڈ پر دکانوں کو توڑا گیا، دوسری جگہ پر دکان توڑنے والوں کو دوسرے مقام پر ان کی دکان کو منتقل کر دیا گیا، ان کو روزگار سے محروم نہیں کیا گیا. مگر باپو نگر میں یہاں پر غریبوں کو ان کی دکانیں توڑ کر ان کو غریب بنا دیا گیا. آج آپ کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ اس ودھان سبھا میں صاف پینے کا پانی آپ کو نہیں ملتا ہے. یہاں پر جو کانگریس کے ایم ایل اے ہیں وہ پینے کا پانی کا صاف پینے کا پانی کا انتظام نہیں کر سکے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حیدرآباد میں جہاں پر مجلس کے ودھائک ہیں، ہمارے کارپوریٹر ہیں، ہم نے صاف پینے کے پانی کے لیے وہاں کی میونسپیلٹی سے ایک سکیم کو منظور کروایا. پورے حیدرآباد تلنگانہ میں سب سے پہلے، جبکہ اس وقت آندھرا پردیش تھا، ہم نے بورویل کے پاس ایک مشین لگائی اور مشین کے ذریعے ہم نے بسلری سے صاف پانی غریبوں کو مہیا کیا. آج بھی وہ پانی کی سکیم جس کو ہم نے سالار ملت واٹر پلانٹ کا نام دیا، 1 روپیہ اس میں ڈالو آپ 10 لیٹر صاف پانی آپ کو ملتا ہے. جب ہم نے اسکیم حیدرآباد میں شروع کی تو اس کے بعد وہاں کے مقامی ڈاکٹرز میرے سے ملنے آئے اور آ کر مجھ سے پوچھا کہ اویسی صاحب، جب سے آپ نے صاف پانی کی اسکیم کا کام شروع کیا، ہمارے پاس ہمارے کلینک میں جو غریب لوگ آ کر اپنے ضعیف لوگوں کا، بوڑھے لوگوں کا اور بچوں کا علاج کراتے تھے کیونکہ وہ خراب گندا پانی پینے سے بیمار پڑتے تھے، جب سے آپ نے سالار ملت واٹر پلانٹ لگایا ہے، ہمارے کلینک میں اس پیشنٹ کی تعداد بہت کم ہو گئی جو گندا پانی پی کر بیمار پڑتے تھے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ اس ودھان سبھا میں ہمارے نمائندے کو کامیاب کریے، شبو بھائی کو. اگر گجرات سرکار صاف پینے پانی کا انتظام نہیں کرے گی تو میں مجلس اپنے پیسوں سے یہاں پر وہ صاف پینے کے واٹر پلانٹ کو لگائے گی تاکہ باپو نگر کے لوگوں کو صاف پینے کا پانی مل سکے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اردو سکول نہیں ہے، 8ویں جماعت تک بچیوں کا سکول ہے.
اور 8th کلاس کے بعد ہماری بیٹیوں کو شہر کے دوسرے مقامات پر جا کر اپنی تعلیم کو مکمل کرنا پڑتا۔ کانگریس کا ایم ایل اے کیا کر رہا ہے؟ کیا کانگریس کا ایم ایل اے حکومت سے لڑ کر نمائندگی کر کے ریپرزنٹیشن کر کے 8th کلاس سے 10th کلاس یا 12th کلاس تک نہیں کر سکتا تھا؟ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نہیں چاہتے کہ غریبوں کی بچیاں پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائیں دنیا میں۔ یہ نہیں چاہتے کہ حجاب اور برقع پہننے والی بچی اگر تعلیم یافتہ ہو جائے گی تو پھر معاشرے میں، سوسائٹی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ یہ نفرت کرتے ہیں حجاب پہننے والے بچیاں، برقع پہننے والی بیٹیاں ہماری جو برقع حجاب پہن کر اسکول کو جاتی ہیں کہ مجھے علم کی شمع کو روشن کرنا ہے۔ یہ سب لوگ آپ کو تعلیم سے روکنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ شبو بھائی کو کامیاب کریے۔ اسی باپو نگر ویدھان سبھا میں جو ہماری بیٹیوں کو 8th کلاس کے بعد احمد آباد کے دوسرے مقامات پر جا کر کرنا پڑ رہا ہے، میں اور ہم یہاں پر ان بچیوں کی تعلیم کو مکمل کروائیں گے۔ تیسری بات کہ موراجی چوک کے پاس گراؤنڈ ہے، ایم ایل اے کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس گراؤنڈ پر وہاں پر پولیس اپنے کوارٹرز بنا رہی ہے۔ اس ویدھان سبھا کے لیے وہ گراؤنڈ اہم ہے تاکہ ہمارے بچے وہاں پر جا کر کھیل کودیں، مگر ایم ایل اے کو اس کو فکر نہیں ہے۔ قبرستان ہے، قبرستان کے سامنے گیٹ تو بن گئی مگر قبرستان کے اندر صفائی نہیں ہوتی، لائٹ کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ باپو نگر کا جو کانگریس کا ایم ایل اے ہے، نہ تو وہ اس باپو نگر ویدھان سبھا کے جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے کچھ کام کرتا ہے، اور جو لوگ قبرستان میں سو رہے ہیں وہاں پر بھی ان کی صاف صفائی کا انتظام یا لائٹ کا انتظام نہیں کر سکتا۔ تو میں باپو نگر کی جنتا سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ شبو بھائی کا ساتھ دیجئے، آپ کی ویدھان سبھا کو انشاءاللہ تعالی ایک مثالی ویدھان سبھا ہم بنائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی کانگریس کا وِدھایک احمد آباد کا میئر بھی تھا۔ کیا کیا انہوں نے؟ ان کے بہت کارنامے ہیں۔ میں کانگریس کے وِدھایک کو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا بھول گئی ہوگی مگر میں ہمیشہ یاد رکھتا رہوں گا کہ تمہاری موجودگی میں ولی گجراتی کی خبر کو مسمار کر دیا گیا تھا۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ ہم بھول گئے، ہم نہیں بھولے ہیں۔ یہ کانگریس کے وِدھایک میں اور اس کی سوچ میں اور آر ایس ایس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے یہاں کے باپو نگر کے تمام جنتا سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ شبو بھائی کے حق میں اپنا ساتھ دیجئے تاکہ باپو نگر کی جنتا جو وکاس سے، ترقی سے محروم ہو چکی ہے، ان کو وکاس ملے، ان کو ان کا حق ملے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجلس کیا کرتی ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بھی ایم پی ہوں۔ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ میرے حیدرآباد کی ایم پی حلقے میں ایک ویدھان سبھا کاروان، جہاں پر قلعہ گولکنڈہ بھی ہے جو مشہور تاریخی قلعہ ہے، وہاں پر میں نے اپنے ایم پی لائٹ کے فنڈ سے بچیوں کی تعلیم کے لیے، ہماری بیٹیوں کی تعلیم کے لیے میں نے 8.5 کروڑ کی ایک بلڈنگ بنائی جس میں ہماری بیٹیاں 11th اور 12th کلاس اور ڈگری کالج وہاں پر میں نے ایم پی فنڈ سے بنوایا۔ وہاں پر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ بہت بڑی تعداد میں ہماری بیٹیاں جا کر وہاں پر اپنا انٹر 11th اور 12th اور گریجویشن کی تعلیم کو مکمل کرتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سے سوال کرتے ہیں، ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ اسد الدین اویسی صرف جذباتی تقریر کرتا ہے۔ ہاں، اللہ نے میرے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل دیا ہے۔ اللہ نے میرے سینے میں دل کی جگہ پتھر کو نہیں رکھا ہے، میرے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے۔ میں انسان ہوں، میں کسی غریب کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ اگر میری بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو آئیں گے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میری بیٹیوں
تمہارے آنکھ کے آنسو مجلس کے ایک ذمہ دار تمہارے آنکھ کے آنسو بھی پہنچیں گے اور انشاءاللہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں باپو نگر کے بزرگوں سے وعدہ کر رہا ہوں، جو بوڑھے ہیں، جو ضعیف ہیں، ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ شبو آپ کے لیے ایک بیساکھی بن کر ان غریبوں کے، ان ہمارے بزرگوں کے، ضعیف لوگوں کے خوابوں کو پورا کرے گا۔ میں باپو نگر کے نوجوانوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ نوجوانوں، اگر تمہارے دل و دماغ میں نا امیدی پیدا ہو چکی ہے، فرسٹریشن پیدا ہو چکا ہے، تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں باپو نگر کے نوجوانوں، یہ شبو تمہاری امید بنے گا، یہ شبو تم کو دنیا میں ایک نئی راہ دکھائے گا، وہ کبھی تم نوجوانوں کے دلوں میں نا امیدی کو پیدا ہونے نہیں دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ باپو نگر کے ڈیولپمنٹ کا یہ پلان، یہ مجلس پارٹی کا ہے۔ میں باپو نگر کے تمام ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کو موقع دیجئے۔ کانگریس کا ودھائک بالکل ناکام ثابت ہوا ہے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ ہم نے ایک حرکیاتی نوجوان کو، ایک جس کے دل میں غریبوں کے لیے ایک تڑپ ہے، جس کے دل میں مظلوموں کو انصاف دلانے کا ایک لگن ہے، آپ یہاں سے شبو بھائی کو ووٹ دے کر مجلس کو نہیں بلکہ باپو نگر کی جنتا اپنے آپ کو کامیاب کرے، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ دوسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ مجلس کے تلنگانہ میں 7 MLA، آپ نے کیا کام کیا؟ لوگ بار بار الزام لگاتے کہ مجلس نفرت کی راجنیتی کرتی ہے۔ ارے جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں، کبھی آؤ حیدرآباد کو آ کر دیکھو، تلنگانہ کو آ کر دیکھو کہ مجلس نے کیا کام کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس نے گورنمنٹ کے جو اردو سکولز ہیں حیدرآباد کے اور تلنگانہ کے جو 10th کلاس میں بورڈ کا ایگزام لکھتے ہیں، ہم نے 2005 سے اب تک قریب 3 کروڑ بچے اور بچیوں کو سکول کا بیگ دیا۔ 10th کلاس کی امتحان کی فیس ہم تلنگانہ میں دیتے ہیں، میرے خیال سے اب تک 8-9 کروڑ روپے اس پر خرچ ہو چکے ہیں۔ یہ کام مجلس کرتی ہے، اسی لیے تو مجلس جیتتی ہے۔ میں آپ سے بلکہ باپو نگر نہیں بلکہ گجرات کے ان تمام جنتا سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ مجلس کا دامن تھام لیجئے، ایک مرتبہ آپ اسد الدین اویسی کی بات کے یقین کریے، ایک مرتبہ آپ صابر کابلی والا کی قیادت کو مضبوط کریے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ناانصافیوں کے دور کا خاتمہ ہوگا، غریبوں اور مظلوموں کو ایک نئی امید کی کرن نظر آئے گی کہ اب تک ہم نے جن کا ساتھ دیا تھا انہوں نے ہم کو دھوکہ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ مجلس پر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ مجلس ہندوؤں کے خلاف ہے، مجلس کبھی ہندوؤں کے خلاف تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ بتاؤ، اسد الدین اویسی کا ایک سٹیٹمنٹ نکال کر بتاؤ کہ اسد الدین اویسی نے کسی مذہب کے خلاف کوئی بات کہی ہے؟ ہاں یقیناً میں ایک مسلمان ہوں، مجھے اس پر فخر ہے، اور جب تک زندہ رہے گا، اللہ مجھے زندہ رہے گا، میں فخر کروں گا کہ ہاں میں بھارت کی جمہوریت میں میں ایک فخر سے کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ لوگ الزام مجھ پر لگاتے ہیں، الزام لگانے والوں، تمہارے پاس سچائی نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے کہ حیدرآباد، میرے حیدرآباد کے پارلیمنٹ کی کانسٹیٹنسی میں ایک علاقہ ہے لال دروازہ، وہاں پر ایک مشہور مندر ہے۔ اس مندر کے پجاری کو جب کووڈ ہو گیا تھا تو اس پجاری کے ذمہ داروں نے مجھ سے صبح 2 بجے فون کر کے کہا کہ اویسی صاحب، پجاری جی کو کووڈ ہو گیا ہے، سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، اسپتال میں کوئی بیڈ نہیں مل رہا۔ تو ہم نے آدھے گھنٹے کے اندر وہ پجاری جی کو اپنے اسپتال اسرا ہاسپٹل میں ان کو بیڈ دلایا، ان کا پورا علاج کروایا اور وہ شفا یاب ہو کر نکلے۔ بتاؤ پھر فرقہ پرست کون ہے؟ پھر اسی مندر کے پجاری کے لوگوں نے ہم سے آ کر کہا
کہ آپ سب کام کراتے ہیں، مندر کو سرکار سے بول کر پیسے دلائیے، تو میں نے اکبر الدین اویسی سے کہا کہ اکبر جاؤ اسمبلی میں اس مسئلے کو اٹھاؤ، اور اکبر الدین اویسی نے تلنگانہ کی اسمبلی میں چیف منسٹر تلنگانہ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ لال دروازے کی مندر کے لیے 3 کروڑ روپے چیف منسٹر منظور کرو۔ تو تلنگانہ کا چیف منسٹر خوش بھی ہوئے اور تعجب کر رہے تھے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اکبر نے کہا کہ ہم کسی مذہب کے خلاف نہ تھے نہ رہیں گے، ہماری لڑائی ہمارے حق کی لڑائی ہے۔ کوئی مندر میں گھنٹی بجائے، کوئی مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں دے، کوئی گرجا گھر کو آباد کرے، کوئی گرودوارے میں اپنا جو مذہبی تہوار ادا کرے۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ بھارت کی راجنیتی میں سب کو اپنا اپنا حصہ ملے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم غریبی اور کسمہ پرسی کے عالم میں پڑے رہیں اور دوسرے اتنا ترقی کریں کہ وہ آسمانوں پر پہنچ جائیں اور ہم نیچے رہ جائیں۔ یہ ہماری لڑائی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ یقیناً ہم بھاجپا کے خلاف تھے اور رہیں گے۔ ہم کانگریس کے خلاف اس لیے ہیں کیونکہ کانگریس اور بھاجپا میں کوئی فرق نہیں رہا۔ یقیناً ہم آپ پارٹی کے خلاف اس لیے ہیں کیونکہ ان کا جو رویہ بھی ہے کہ وہ مودی سے زیادہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی پر چل رہے ہیں، اور ہم پر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ کانگریس اور آپ پارٹی کہتی ہے کہ اویسی بی جے پی کا بی ٹیم ہے، اور بی جے پی یہ کہتی ہے کہ اویسی ملک کے خلاف ہے۔ مانے یہ لوگ ہم کو بی ٹیم کانگریس اور آپ اور بی جے پی کہتی ہے کہ اویسی نیا جنہ ہے۔ جنہ کدھر ہے مجھے نہیں معلوم، جنہ کدھر گیا مجھے نہیں معلوم۔ میں تو ان لوگوں کی اولاد ہوں جنہوں نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرایا اور بھارت کو مانا۔ میں تو ان لوگوں کی اولاد ہوں جنہوں نے پاکستان کو پاک نہیں مانا، بھارت کو پاک اس لیے مانا کیونکہ خواجہ اجمیری کی سرزمین ہے۔ مگر یہ بی جے پی والے اویسی ایسا ہے، کانگریس اور آپ ایک بیان لگاتے۔ میں بی جے پی کانگریس اور آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم لوگ کسی ایک جگہ پر احمد آباد میں بیٹھ جاؤ، مودی، راہل اور کیجریوال تینوں بیٹھ کر یہ طے کر لو کہ اویسی کیا ہے۔ تینوں بیٹھ کر طے کر لو۔ اگر تم کو چائے پینا چاہ رہے، بسکٹ کھلانا جن کو ہے منظور، تو میں صابر بھائی کو بولوں گا کہ ذرا چائے بسکٹ کا انتظام کر دو۔ مگر تینوں ایک بار بیٹھ کر طے کر لو کہ میں کیا ہوں، مجھے تم کیا پکارتے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم کہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا، صحت مند رکھے گا، یہ تمام لوگ مجھ پر الزام لگاتے رہیں گے۔ تو میں ان سے اتنا ہی کہوں گا کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان کا نشانہ آپ دیکھیں گے کہ صابر کابلی والا صاحب اپنے ویدھان سبھا کی ترقی کے لیے احمد آباد کے میئر سے ملتے ہیں، ان سب کو پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ نہیں، صابر کابلی والا میٹنگ کیے، ارے دیوانے جنتا کے درمیان میٹنگ کر رہے ہیں۔ صابر کابلی والا تو عام آدمی پارٹی کی طرح نہیں کر رہے کہ عام آدمی پارٹی کہتی ہے، دلی میں کیا کہتی ہے کہ لوک سبھا تمہارا، اسمبلی میری مودی جی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات یہ ہے کہ کل بی جے پی کی طرف سے یہ اعلان آیا کہ گجرات میں یونیفارم سول کوڈ بنائیں گے، یکساں سول کوڈ بنائیں گے۔ اب آپ بتائیے، اور پھر آج ہمارے میڈیا کے لوگ ہم سے ملنے آئے، انہوں نے کہا کہ
नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के गुजरात के एक सीनियर मंत्री हैं रूपाला साहब ने कहा कि एक देश में एक कानून रहना। भाजपा वालों, मेरे कान में फूल नहीं है, मैं जानता हूं हकीकत क्या है। बीजेपी कहती है कि एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। बीजेपी को यह समझना चाहिए कि आपके पास थम्स अप लोग होंगे, हमारे पास नहीं है। हम पढ़ना लिखना जानते, हम संविधान पढ़ते हैं। संविधान में एक है स्टेट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। यानी जो यूनियन लिस्ट है वो दिल्ली की सरकार कानून बनाएगी, जो प्रदेश की लिस्ट है वो प्रदेश की सरकार बनाएगी। एक कंकरेंट लिस्ट होती है, अगर प्रदेश सरकार कानून बनाती है वो भी बना सकती, मगर अगर केंद्र की सरकार बनाएगी तो उसका कानून चलेगा। तो भाजपा वालों, रूपाला साहब, ये आप किसी और को जाकर ये ज्ञान दीजिए, हमको ज्ञान मत दीजिए। सीआरपीसी में, आईपीसी में कितने अमेंडमेंट होते हैं। आप बोलते हैं देश में एक कानून होना, तो चलिए क्या हिमाचल प्रदेश में कोई गुजरात का आदमी जाकर एग्रीकल्चर की जमीन खरीद सकता? नहीं खरीद सकता। क्या कोई गुजरात से निकलकर लक्षद्वीप जा सकता बगैर परमिशन के? नहीं जा सकता। क्या कोई गुजरात से निकलकर अरुणाचल प्रदेश जा सकता? नहीं जा सकता, परमिशन लेना पड़ता है। आप कहते हैं कि देश में एक कानून होना, तो क्या हमने नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश को 371 के तहत उनको स्पेशल राइट्स नहीं दिए? बीजेपी इस पर भी कुछ नहीं बोल सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं आपके सामने सच्चाई को बयान कर रहा हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, भाजपा वाले बोलते कि संविधान के चैप्टर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा गया। हम देश के प्रधानमंत्री से एक बात पूछना चाह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जब से ही आप मोदी जी बने हैं 8 साल में, देश की 60% दौलत सिर्फ 8 लोगों या 10 लोगों के पास क्यों आ गई? क्या संविधान की आर्टिकल 39 नहीं कहता कि देश की दौलत सबके पास रहे? मगर देश की दौलत किसके पास है? जो मोदी जी का चहीता है, जो उनका प्यारा है, वही दौलतमंद हो रहा है। देश की दौलत कहां जा रही है? गरीबी देश की जनता का मुकद्दर बन गया, नौजवान युवा का बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया। तो क्या आर्टिकल 39 पर आप कुछ नहीं बोलेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप बोलते कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इसलिए ला रहे हैं ताकि महिलाओं को उनका हक मिले। अच्छा, महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। तो अब आप सुनो, मुसलमानों में अगर कोई, जैसा मैं बाप हूं, अगर मैं अपने विल से वसीयत करता हूं कि मेरी एक औलाद को ये दौलत मिलेगी, तो मुस्लिम कानून के लिहाज से मैं 1/3 से बढ़ के जायदाद नहीं दे सकता। मुसलमानों में वसीयत अगर करते हैं तो कोई बाप 1/3 ज्यादा अपनी जायदाद एक औलाद के नाम पे नहीं कर सकता, मोदी जी। मगर हमारे हिंदू भाइयों में वो विल का पावर है। क्या आप खत्म करेंगे? क्या गुजरात की सरकार उसको खत्म करेगी? हमको बताओ। क्या आप गुजरात के बच्चियों से कहेंगे कि नहीं, बाप की जायदाद में हक नहीं मिलेगा, कन्यादान तुम्हारा हो गया, उसी में सब खत्म हो गया? बताओ बीजेपी वालों, इसका जवाब दो। जवाब इनके पास नहीं है। निशाना मुस्लिम महिलाएं। अरे मुस्लिम महिलाओं को अगर इंसाफ दिलाना था तो बापू नगर में स्कूल खोल देते। बापू नगर में हमारी बच्चियों को 1 क्लास के बाद शहर के दूसरे कोने में जाना पड़ता। मगर निशाना क्या है आप जानते हैं। और हिंदू जॉइंट फैमिली में इनकम टैक्स का रिबेट मिलता, मुसलमानों को क्यों नहीं मिलता? मोदी जी, हमको भी दो, हम भी इनकम टैक्स कम पे करेंगे। मगर उस पर बात नहीं करेंगे। अब आप ये बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए।
تو موڈی جی کی سرکار نے ایک سروے کیا اور سروے میں یہ بتایا گیا کہ 2000 سے 2019 تک 90 لاکھ بیٹیوں کا مسنگ ہے. یعنی جب معلوم ہوا کہ ماں کی کوکھ میں بیٹی ہے تو 90 لاکھ بچیاں مسنگ ہو گئی. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیمیل انفینٹیسائیڈ. بتائیے بی جے پی والوں، اس 90 لاکھ بچیاں جو مسنگ ہیں اس میں کتنے مسلمان تھے؟ لوگ بولتے ہیں کہ میں بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہوں. نہیں، یہ فیکٹ ہے. بتاؤ کتنے مسلمان تھے اس میں؟ 90 لاکھ. 2000 سے 2019 تک جب معلوم ہوا کہ کوکھ میں بیٹی پل رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں فیمیل انفینٹیسائیڈ، مسنگ ہو گئے. بتاؤ کتنے مسلمان تھے بھاجپا والوں؟ نہیں بتا پائیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کا نمبر بہت کم ہے. اچھا، ایک اور بات، اب ہنسنا نہیں اس کے اوپر. ہنسیں گے نہیں آپ لوگ؟ نہیں ہنسیں گے؟ اب سنو، آپ نہ شرمانا. نیشنل فیملی ہیلتھ سروے، اس نے سروے میں یہ کیا کہ کتنے مرد لوگ، میں ہماری بہنوں سے معذرت چاہتا ہوں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مگر یہ ڈیٹا ہے، کتنے مرد شادی کے باہر تعلقات پیدا کرتے ہیں. یعنی گھر میں بیوی ہے مگر دوسری عورت سے تعلقات پیدا کرتے ہیں شادی کے باہر، جس کو انگریزی میں بولتے لیو ان ریلیشن شپ. گجراتی میں کیا بولتے؟ میتری. ہاں، وہ ہے نہیں معلوم، مگر یہ ڈیٹا ہے. اب اس میں کیا کہا گیا کہ ہمارے ہندو بھائی 2.2 مین نمبر ان کے پاس پارٹنر تھے. سکھ اور کرسچین 1.9، بدھسٹ اور مسلمان 1.7، جین میں سب سے کم تھے 1.1. اب کیا کریں گے اس کا؟ آپ بولو کیا کریں گے بی جے پی کی سرکار؟ اچھا، جو سیکشول تعلقات پیدا کرتے، جس کو اردو میں بولتے جمع، انگلش میں بولتے انٹر کورس، کون اپنی بیوی کو رکھتے ہوئے کسی اور کے ساتھ ایسے چیزیں کرتا ہے؟ اس کا بھی ڈیٹا ہے. اور اس میں مسلمان خالی 2.6 ہے. بی جے پی والوں، آپ بولو پھر اس کا کیا جواب دیں گے؟ یونیفارم سول کوڈ، یعنی ہر مرض کی دوا یونیفارم سول کوڈ. اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ اچھا، پھر بولتے نہیں، یونیفارم سول کوڈ لانا اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان بہت شادیاں کرتے ہیں. موڈی جی، ہم ایک کر کے پریشان ہیں. تو گورنمنٹ کا ڈیٹا بولتا ہے کہ مسلمانوں میں 1.9% مسلمان کی 2 بیوی، ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس 1.2. زیادہ فرق نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر مسلمان کی دوسری بیوی ہوگی تو بیوی ہوگی اور اس کو مینٹیننس کا رائٹ ملتا ہے، اس کو اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں رہنے کا حق ملتا ہے. یونیفارم سول کوڈ. کتنے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں؟ چائلڈ میرج 86% کس سمودائے کی تھی؟ بتاؤ موڈی جی اور بھاجپا والوں. مگر آپ ٹارگٹ مسلمانوں کو کرنا چاہتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے. اب موڈی جی اور بی جے پی بولیں گے نہیں، یونیفارم سول کوڈ لانا چاہ رہے ہیں کیونکہ قانون برابر رہے. ارے موڈی جی، پہلے یہ تو بتاؤ کہ گجرات میں ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ کب ختم ہوگا؟ ڈسٹرب ایریاز ایکٹ ہے، کوئی مسلمان اپنا گھر نہ خرید سکتا ہے، خریدنا ہے تو کلکٹر صاحب اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور پھر یونیفارم سول کوڈ اگر ہے، اگر کوئی دھرم پریورتن کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا جب تک پرمیشن نہ لے. تو پھر یہ کون سا یونیفارم سول کوڈ ہوگا؟ یہ کون سا یونیفارم سول کوڈ ہوگا؟ بتاؤ بھاجپا اور موڈی جی. صرف یونیفارم سول کوڈ اس لیے لانا چاہ رہے ہیں کہ مسلم اقلیت کو ان کے مذہب سے، ان کی مذہبی شناخت کو کمزور کر کے رکھ دیا جائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یونیفارم سول کوڈ لانے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے.
اب چناؤ آ گیا تو موڈی جی اور ان کی سرکار نے اعلان کیا کہ گجرات میں بھی ایک کمیٹی بنائی جائے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، موڈی جی نے کہہ دیا یونیفارم سول کوڈ، تو دلی کا کیجریوال بھی بول رہا کہ ہاں یونیفارم سول کوڈ. ان دونوں کا یونیفارم ایک ہی ہے. ان دونوں کا یونیفارم ایک ہی ہے. تم لوک سبھا جیتو، میں اسمبلی جیتتا ہوں. جب تبلیغی جماعت پر الزام لگا دلی میں کورونا کال میں، تو یہی کیجریوال دلی میں الزام لگائے تو موڈی جی نے کہا کہ ہاں تبلیغی جماعت ذمہ دار ہے. جب کورٹ میں مقدمہ گیا تو کورٹ نے تبلیغی جماعت کے خلاف پورے مقدموں کو خارج کر دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی جو عزائم ہیں، ان کی جو حرکتیں ہیں، اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے صرف یہی التجا کر رہا ہوں کہ جب گجرات کی سرزمین پر، یہاں پر بلقیس بانو کا مسئلہ آیا، بلقیس بانو مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلقیس بانو مہیلاؤں کا مسئلہ نہیں ہے، بلقیس بانو بھارت کا مسئلہ ہے. کیونکہ ہمارے دیش میں سب سے زیادہ اگر کرائم ہوتا ہے تو مہیلاؤں کے خلاف ہوتا ہے. کبھی ان کو چھیڑ خانی کی جاتی ہے، کبھی ان کو مارا جاتا ہے، کبھی ان کو جلایا جاتا ہے، کبھی ان کو ریپ کیا جاتا ہے. اور وہ بلقیس بانو جس کو اس کے پڑوسی، وہ بلقیس بانو جس نے اس دکان سے چوڑیاں خریدی، چوڑیاں بیچنے والا بلقیس بانو کا بلاತ್ಕಾರ کیا، وہ بلقیس بانو جس کی 3 سال کی بیٹی کو اس کے سامنے پتھر پر سر مار کر اس کو شہید کر دیا گیا، وہ بلقیس بانو جس کی ماں اور اس کے مہیلا رشتہ داروں کا بلقیس بانو کے سامنے جو پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اس کی ماں اور اس کے رشتہ داروں کا ریپ کر کے، بلاತ್ಕಾರ کر کے ان کا قتل کر دیا گیا. اس بلقیس بانو کا ریپ کرنے والوں کو، اس کی بیٹی کی ہتیا کرنے والوں کو، اس کی ماں کی ہتیا کرنے والوں کو دیش کے پردھان منتری شری موڈی جی کی سرکار چھوڑ دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، آزاد کر دیتی ہے. واہ دیش کے پردھان منتری، کیا جھوٹا آپ کا وعدہ تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. کیا آپ کی بیٹی بلقیس بانو نہیں تھی موڈی جی؟ کیا دیش کی بیٹی بلقیس بانو نہیں تھی موڈی جی؟ آپ نے اس کے ریپ کرنے والوں کو چھوڑ دیا. سی بی آئی نے کہا مت چھوڑو، سی بی آئی کے اس جج نے کہا مت چھوڑو، بلکہ جن لوگوں کو آزاد کیا گیا انہوں نے پے رول پر نکل کر، فرلو پر نکل کر 2 مہیلاؤں پر اور حملہ کیا، ان پر کیس بک ہوا. بتائیے آپ کیا پیغام دیش کے پردھان منتری دیش کے مہیلاؤں کو دے رہے ہیں؟ کیا پیغام بھاجپا دیش کے مہیلاؤں کو دے رہی ہے کہ اگر تمہارا ریپ ہوگا تو چند سال وہ ظالم جس نے تمہاری عزت لوٹی اس کو جیل میں رکھیں گے، اور اچھے سنسکار کی بنیاد پر موڈی جی ان کو آزاد کر دیں گے. اور جب یہی بلقیس بانو کے تعلق سے ایک میڈیا کے جرنلسٹ نے آپ پارٹی کے ایک منسٹر سے پوچھا کہ بلقیس بانو پر آپ کیا بولیں گے، تو اس نے کہا کہ ہم کو بلقیس بانو کے بارے میں نہیں بولنا ہے، ہم کو سکول کے بارے میں بولنا ہے، ٹیچر کے بارے میں بولنا ہے، کلاس روم کے بارے میں بولنا ہے. بلقیس پر نہیں بولیں گے، موڈی جی بھی نہیں بولیں گے، بھاجپا بھی بلقیس پر نہیں بولے گی، اور دلی کا کیجریوال بھی بلقیس بانو پر نہیں بولے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بلقیس بانو پر اگر کسی نے پوری طاقت اور ذمہ داری کے ساتھ کسی نے بلقیس بانو کی تائید میں کہا، کسی پارٹی نے کہا، تو اس کا پارٹی کا نام مجلس پارٹی تھا. ہم مسلمان، بلقیس بانو مسلمان ہے کہہ کر نہیں بولے. نہیں، میں تمہارے تھالیوں کا محتاج نہیں ہوں. میں تم کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں باپو نگر کی جنتا کو کہ بلقیس تمہاری بھی بہن ہے،
بلقیس تمہاری بھی بیٹی ہے، بلقیس کی مرنے والی بیٹی تمہاری بھتیجی بھی ہو سکتی ہے، تمہاری بھانجی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کل تمہاری اولاد سے ایسا ہوگا تو تم کیا کرو گے بتاؤ؟ آج ایک سرکار نے ایک مہیلا کی عصمت ریزی کرنے والوں کو چھوڑ دیا، اور کیا پیغام دیا گجرات کے مہیلاؤں کو؟ یہ گجرات کے مہیلاؤں کو سوچنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ کی اور ہم نے دیکھا کہ گجرات میں مسلم بچوں کو پتھر پھینکنے کے الزام میں روڈ پر لا کر پولیس ان کو مجمع کو، جیسا آج مجمع ہے، اس مجمع کے سامنے جنتا کو کھڑا کر کے مودی سرکار، مودی کی حکومت، بھاجپا کی سرکار ان بچوں کو روڈ پر لا کر لٹوں سے مارتے ہیں۔ بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان معصوم بچوں کے خلاف اگر کسی نے آواز بلند کی تو اس کا نام اسد الدین اویسی تھا۔ میں نے آواز اٹھائی، پکار پکار کر کہا، اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جس سرکار نے ان بچوں کو مارا، آپ کے پاس دل نہیں ہے، آپ کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے ان مسلمانوں کو روڈ پر لا کر کیوں مارا بتاؤ؟ آپ کیوں مارا ان کو؟ ان کا جرم صرف اتنا ہی تھا کہ ان کا مذہب اسلام تھا، ان کا جرم صرف اتنا ہی تھا کہ ان کا نام مسلمان تھا، اسی لیے آپ نے روڈ پر لا کر ان کو خوب مارا، جنتا کو بٹھا کر مارا۔ ارے مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ پولیس نے مارا، سرکار نے کہا پولیس کو مارنے کے لیے۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ جنتا جو کھڑی ہوئی تھی، اس جنتا تھالیاں مار رہی تھی جب ان بچوں کو لٹوں سے مارا جا رہا تھا۔ بتاؤ آپ، یہ کیا انسانیت ہے؟ کتنا اندھیرا پھیل چکا ہے دلوں میں کہ بچوں کو روڈ پر لا کر جب مار رہا ہے تو کم سے کم اس جنتا میں سے اگر کوئی ایک آدمی یا ایک مہیلا اٹھ کر کہی تھی کہ ان کو جیل کو بھجاؤ، ان کو مارو مت۔ ہمارے گجرات میں سمویدھان ہے، ہمارے گجرات میں کورٹ ہے، قانون ہے، یہ ظلم ہے ان بچوں کو روڈ پر لا کر مارنا۔ میں نے جب یہ کہا کہ مسلمانوں کی عزت نہیں ہے، ہم کو بے عزت کیا جا رہا ہے، تو پورے میڈیا میں اس طرح سے بنا کر پیش کیا گیا کہ اسد الدین اویسی کسی ایک سمودائے کے خلاف بول رہا ہے۔ اگر مسلمان کی جگہ ایک دلت کو مارتے، ایک آدیواسی کو مارتے، ہمارے ہندو بھائی کو مارتے، ایک برہمن کو مارتے، تب بھی میں اسی طرح سے کہتا، کیونکہ قانون کو توڑنے کا کام سرکار کا نہیں ہے۔ پولیس جس کو چاہے لٹ لے کر نہیں مار سکتی روڈ پر لا کر۔ اگر ایسا ہے تو پھر گجرات کی کورٹ کو بند کر دو، پولیس اسٹیشن کو بند کر دو، آئی پی سی، سی آر پی سی کو جلا دو جنتا کے سامنے لا کر، اور بول دو کہ انصاف نہیں ہوگا، ظلم ہی ہوگا، ظلم ہی ہوگا۔ اگر انصاف ہونا چاہیے تو سمویدھان سے دیش چلنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لڑائی مندلس کی ہے، بچوں کو لا کر مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بلقیس بانو کا مسئلہ، اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی، بچوں کو مارا ہم نے آواز اٹھائی۔ آپ تمام نے کہا کہ ہاں اویسی نے آواز اٹھائی، مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں باپو نگر کی جنتا سے پوچھ رہا ہوں، میں دانی لیمڑا کی جنتا سے پوچھ رہا ہوں، میں صابر کابلی والا صاحب کے ویدھان سبھا کی جنتا سے سوال کر رہا ہوں، میں سورت کی جنتا سے سوال کر رہا ہوں، جو لوگ خاموش بیٹھ گئے جب بلقیس کے قاتلوں کو چھوڑا گیا، جنہوں نے خاموشی اختیار کی اور جس نے بلقیس کے حق کے لیے کھڑا ہوا، جس نے بچوں کو لاٹھی سے ماری، جس نے ان کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کی، ان کو مارنا یہ دیکھا کہ یہ میری اولاد کو مار رہے ہیں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ مجھے سزا دیں گے یا مجھے انعام دیں گے۔ یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ کیا آپ مجھے سزا دیں گے یا انعام دیں گے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں
کہ جو خاموش بیٹھ رہے ہیں آپ ان کو ووٹ دیتے آئیں، اب ان کو ووٹ مت دو۔ یاد رکھو جو آپ کی تکلیف کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جو مظلوموں کی تکلیف کو دیکھ کر ان کی زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اویسی آپ سے کہہ رہا ہے، آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ اگر تم خاموش رہنے والی پارٹیوں کو ووٹ دو گے تو یاد رکھو خدا نہ خواستہ تم کو ہمیشہ کے لیے خاموش نہ کر دیں۔ تم اگر خاموش رہنے والوں کا ساتھ دو گے تو ظلم بڑھتا جائے گا۔ تم خاموش رہنے والے پارٹیوں کو ووٹ دو گے تو یاد رکھو تمہارے نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ تم اگر خاموش رہنے والوں کو ووٹ دو گے تو دلتوں کا، آدی واسیوں کا، مظلوموں کا، غریبوں کا ایکسپلائٹیشن چلتا رہے گا۔ بولنے والوں کا ساتھ دو، لڑنے والوں کا ساتھ دو، جو اس ظلم کے خلاف احتجاج بلند کرتے ہیں ان کا ساتھ دو۔ اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ خاموش رہنے والوں کا ساتھ دیں گے یا غریبوں کی آواز، ان کی تکلیف کو سمجھنے والوں کا ساتھ دیں گے۔ بلقیس بانو گجرات کی بھی بیٹی ہے اور بھارت کی بھی بیٹی ہے۔ جن بچوں کو مارا گیا وہ ہر کسی کی اولاد ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ ویدھان سبھا کے چناؤ ہمارے لیے اہم ہے۔ اگر مجلس کے ودھائک جیت کر جائیں گے تو چاہے باپو نگر ہو یا صابر کابلی والا صاحب کی ویدھان سبھا ہو، یہ اگر ایم ایل اے بن کے جائیں گے انشاءاللہ تو گجرات کی ویدھان سبھا میں وہ غریبوں اور مظلوموں کی انصاف کی لڑائی لڑیں گے۔ ہم سے آج لوگ آ کر کہتے ہیں کہ 3 ہے، 3 کا کیا ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ تم 3 کی کیوں بات کر رہے ہو؟ میں تو 3 کو 12 کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں 3 کو 12 کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا ساتھ دو۔ مگر وہ لوگ بولتے نہیں 3 ہے۔ ارے 3 نہیں، 3 کو اور بڑھاؤ۔ جب ہمارے پٹیل بھائی مسلمانوں کے برابر ان کی آبادی ہے، کتنے ان کے ایم ایل اے ہیں؟ 42 ان کے ایم ایل اے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں گجرات کے پٹیل بھائیوں کو کہ وہ کانگریس میں بھی ہیں، بھاجپا میں بھی ہیں، ہر پارٹی میں، مگر جب اپنے کینڈیڈیٹ کی بات آتی تو سب ایک ہو کر اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے 3 ہے، 3 کا کیا ہوگا؟ میرے بھائی، یہ گبر سنگھ شولے پکچر کے 3 ہے، یہ سمجھے نہ تیرا کیا ہوگا کالیا۔ تم 3 تھے، ہم تم سے کہہ رہے ہیں 3 نہیں 12 13 کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے نوجوانوں، تم خواب دیکھنا شروع کرو، تم اونچے خواب دیکھنا شروع کرو اور وہ خواب پورے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کو کبھی اونچائیاں نصیب نہیں آتی۔ جو لوگ اونچا خواب دیکھتے ہیں اللہ ان کو اونچائی پر لے کر جاتا ہے۔ جو لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے مفلسی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ جو اپنے خوابوں کو پورا رکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جو اپنے خوابوں کو پورا رکھنے کا عزم رکھتے ہیں، جو خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے۔ یاد رکھو دولت سب کچھ نہیں ہے، سب سے بڑی دولت اگر ہے تو ایمان کی دولت ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے تو ضمیر کی دولت ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے تو سچائی ہے۔ جس کے پاس سچائی ہے اللہ اس سچائی رکھنے والے کو کامیاب کرتا ہے۔ تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ میری ان باتوں پر غور کریے، اپنا ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شبو بھائی، صابر بھائی، ہماری بہن کوشیکا پرمار اور ہمارے یہ تمام جو ذمہ دار اگر انشاءاللہ آپ کی دعائیں، آپ کا ووٹ رہا، یہ ودھائک بن کر گجرات کی ویدھان سبھا میں جائیں گے تو شبو بھائی جب باپو نگر کی آواز اٹھائے گا تو گجرات کی ویدھان سبھا کی آواز انشاءاللہ تعالی باپو نگر کی جنتا کو سنائی دے گی۔
کہ شبو پکار رہا ہے، شبو لڑ رہا ہے باپو نگر کی جنتا کے لیے. اور جب صابر کابلی والا انشاءاللہ کامیاب ہو کر آپ کا قائد بن کر جائے گا تو صابر کابلی والا کی آواز پوری گجرات میں گونجے گی انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارا کوشش ہے، یہ ہمارا خواب ہے، اس کو آپ کو اور ہم کو پورا کرنا ہے. الیکشن جیسا آئے گا تو سب الزام لگائیں گے، اویسی یہ بھی ٹیم ہے، وہ دلی کا بولے گا اس کی ٹیم ہے، وہ راہل بولیں گے یہ اس کا ٹیم ہے. میں کسی کے ٹیم کا پلیئر نہیں ہوں، میں آپ کے ٹیم کا آدمی ہوں، میں جنتا کا آدمی ہوں، میں عوام کا خادم ہوں، میں عوام کے ٹیم کا حصہ ہوں. اور یاد رکھو، دنیا میں کوئی ایسا آدمی اب تک پیدا نہیں ہوا جو اسد الدین اویسی کو خرید سکے. یاد رکھو میری اس بات کو. تمہارے پاس دنیا کی دولت ہوگی، تمہارے پاس دنیا کی طاقت ہوگی، تمہارے پاس ہر طرح کی چیز ہوگی، مگر میرے پاس جو چیز ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں. تمہارے پاس تاج ہوگا، تمہارے پاس تخت ہوگا، مبارک ہو تم کو تمہارا طاق اور تاج. میرے سر پر نالین کا تاج ہے، وہی میرا تاج. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اب کسی کو ووٹ نہیں دینا. آپ کوئی اگر پیسہ خرچتا ہے تو لے لینا. کیا کریں گے؟ لے لینا، کیونکہ بہت حرام کا پیسہ ہے ان کے پاس، بہت حرام کا پیسہ ہے. لے لینا اور بولنا اویسی بھائی نے کہا تھا دیے تو لے لینا. لے لینا مگر ووٹ پتنگ کو دینا. کوئی بری بات نہیں، انہوں دے رہے آپ کیوں نہیں لیتے؟ 15 لاکھ اکاؤنٹ پہ نہیں آئے، کم سے کم چناؤ میں تو آ رہے. نوکری نہیں دیے تو کم سے کم وہ نوٹ تو نکل رہی. میرے عزیز دوستو، اب ہمارے آج کے اس جن سبھا کے بعد کل سے پورے حضرت ابلیس کے دوست شروع ہو جائیں گے باپو نگر میں. ابلیس کے لوگ شروع ہو جائیں گے. اس کی باتوں میں نہیں آنا، وہ جذباتی بات کرتا ہے. تم لوگ خوش ہو جائیں گے اس کو ووٹ نہیں دینا. سوچنا، اب نہیں سوچنا میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں، اب نہیں سوچنا. میرے بزرگوں، اب نہیں سوچنا. اب مکمل یقین کے ساتھ آپ اس دیوانے کا ساتھ دو، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، کیونکہ آپ کی بھی کوئی آواز ہونا چاہیے، کوئی آپ کے دلوں میں چھپے ہوئے غم کو بیان کر سکے، کوئی تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کی بات کر سکے، کوئی تمہارے نوجوان بچوں کو ہاتھ پکڑ کر حوصلہ دلا سکے کہ بیٹے مایوسی کو قریب آنے مت دے، حوصلہ رکھ. میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہی چند گزارشات مجھے آپ تک پہنچانا تھا. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت پیدا کرے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں، کہ اللہ آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت کو پیدا کرے گا، اور وہ محبت انشاءاللہ مجلس کے ودھائق کو آپ لوگ کامیاب کریں گے. میری تقاریر، میرے جذباتی تقاریر یا میرے جملوں سے کسی کے دل میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے. دل کو موڑنے کا کام تو اللہ کا ہے، دل کو موڑنے کا کام تو لطیف کا ہے، اور یا لطیف خود دلوں کو موڑیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے، مجلس کو مضبوط کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نوجوان، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑائی ہم تمہارے لیے لڑ رہے ہیں. میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، مگر میری ایک ہی خواہش ہے کہ جب اللہ مجھے اس دنیا سے لے کر جائے گا تو کم سے کم میرے جانے کے بعد اسد الدین اویسی کی طرح ایک نہیں، دو نہیں،
ہزاروں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کھڑے ہو جائیں گی آپ کی لڑائی لڑنے کے لیے. یہ لڑائی آپ کی ہے، یاد رکھو. یہ لڑائی میری نہیں ہے. اگر میں حیدرآباد سے گجرات کو آیا ہوں اور آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی، تو میں اپنی لڑائی لڑنے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو لیڈر بنانے آیا ہوں. میں آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو میری ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، آؤ مجلس کو مضبوط کرو. یہ تمہاری آواز ہے، یہ تمہاری پہچان ہے، یہ تمہاری طاقت ہے نوجوانوں. اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. چاہے باپو نگر ہو یا کوئی اور ویدھان سبھا ہو، مجلس کو کامیاب کریے اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے، بھارت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بھارت زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. السلام